السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی طرف سے جاری یمن کی 5 سالہ جنگ کی حمایت ختم کر رہا ہے۔ صدر نے امریکی محکمہ خارجہ کے اپنے پہلے دورے میں امریکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں جنگ نے انسانی بنیادوں پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایک تباہی کو جنم دیا ہے، اور ان کے بقول اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ امریکی خارجہ پالیسی میں یمن کے معاملے پر تبدیلی ان اقدامات کی کڑی ہے جس کا وعدہ صدر بائیڈن نے بقول ان کے امریکی خارجہ پالیسی کی سمت درست کرنے کے لیے کیا تھا۔ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس پر ہونے والے حملوں کے خلاف دفاع میں ریاض کی مدد کرے گا۔ صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی انتظامیہ چین سے مقابلہ کرے گی اور اس سے امریکی مفادات کے حق میں جہاں ممکن ہوگا تعاون بھی کرے گی۔ روس کی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے حوالے سے صدر نے کہا کہ انہوں نے صدر پوٹن پر واضح کر دیا ہے کہ اب واشنگٹن روس سے مؤثر انداز میں نمٹے گا۔ صدر بائیڈن نے مطالبہ کیا کہ زیر حراست روسی اپوزیشن رہنما کو فوراً رہا کیا جائے۔ محکمہ خارجہ سے خطاب کے دوران بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ میانمار کی فوج فوراً اقتدار چھوڑ دے اور جمہوری رہنماؤں کو رہا کرے۔ صدر نے زور دے کر کہا کہ امریکہ دنیا کی سٹیج پر واپس آ گیا ہے اور سفارتکاری واپس آ گئی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنے بین الاقوامی اتحادیوں سے رابطے بحال کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز ایک مشترکہ بیان میں میانمار کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیڈر آنگ سان سوچی، صدر ون منٹ اور دیگر گرفتار شدہ افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کے صدر برطانیہ کی سفیر باربرا ووڈورڈ نے مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل میانمار میں جمہوری اداروں اور جمہوری عمل کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک کے شہریوں کے انسانی حقوق، بنیادی آزادی اور قانون کی حکمرانی کی مکمل حمایت کا اظہار کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بھی کہا کہ میانمار میں ابھرنے والی صورتحال پر امریکہ کو تشویش ہے۔ ترجمان نے فوجی حکمرانوں سے گرفتار شدہ افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں آج جمعے کے روز یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں عوامی جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستانی قوم کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مقام کوٹلی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ قبل ازیں صدر مملکت عارف علوی نے مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے ہمراہ یکجہتی مارچ کی بھی قیادت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مظفر آباد میں 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس انسانی المیہ کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کو UN قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں اخلاص کا مظاہرہ کرے۔ ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن استحکام اور امن کی ہماری خواہش کو کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانے والی ریلی کی قیادت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جہاں جہاں دنیا اور پاکستان میں کشمیری ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر، سیاسی جماعتوں اور ادارے مسئلہ کشمیر پر ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔ آزادی کی منزل کے حصول تک ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
آج پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی آغاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یعنی پاکستان دہشت گردی کے استعمال کو ریاستی پالیسی کے آلے کے طور پر روکتا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو دونوں ممالک کے مابین پروقار اور پرامن انداز میں حل کرنے کی تجویز پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ ان کے ملک کا موقف بالکل واضح اور عیاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت دہشت گردی، دشمنی اور تشدد سے پاک ماحول میں پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان طرفین کے درمیان کشمیر جیسے اہم مسئلے سمیت تمام تصفیہ طلب امور کو پرامن طریقے پر حل کرنے میں یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو موزوں ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندھار شہر کے ضلع غورک میں ضلعی سربراہ کے گھر پر جمعے کے روز کار بم دھماکہ ہوا، جس میں عورتوں اور بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے، لیکن ضلعی سربراہ محفوظ رہے۔ غورک کے ضلعی سربراہ جمعہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ دوپہر 2:30 بجے گھر میں داخل ہوئے تو کار بم دھماکہ ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عورتوں اور بچوں سمیت ان کے خاندان والے معمولی زخمی ہوئے ہیں، لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا، البتہ ان کے گھر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ ادھر شمال مشرقی قندوز صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خان آباد ضلع کی فوجی چوکی پر گزشتہ رات طالبان کے ایک حملے میں طالبان مخالف فورسز کے 16 مقامی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار نے کہا ہے کہ طالبان نے پرتشدد حملوں میں کمی کرنے، دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم کرنے اور اپنے رہا ہونے والے قیدیوں کو محاذ جنگ پر نہ بھیجنے کے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر خارجہ حنیف اتمار نے جمعرات کے روز افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہرین فرد سے ملاقات میں انہیں بتایا کہ طالبان کے رہا ہونے والے 90% افراد جنگ کے اگلے محاذوں پر بھیج دیے گئے ہیں۔ تاہم بعد میں وزارت خارجہ نے اپنے بیان سے یہ جملہ حذف کر دیا۔ بیان کے مطابق طاہرین فرد نے وزیر خارجہ اتمار کو طالبان وفد کے دورہ ایران کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ طالبان نے خود کو نہیں بدلا ہے اور وہ بدستور اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں۔ ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں افہام و تفہیم کے لیے ان کے اول نائب سفیر مولفی کی جگہ ٹام ویسٹ کو تعینات کیا گیا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے جمعرات کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ ٹام ویسٹ اپنے وسیع تجربے کے باعث افغانستان میں دیرپا امن کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے بھی ایک ٹویٹ میں زلمے خلیل زاد کے ساتھ ملاقات کو مفید قرار دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تنازعات کا شکار علاقوں بشمول افغانستان، شام اور عراق میں داعش اور القاعدہ کے شدت پسند گروپوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ البتہ یورپ میں ہونے والے متعدد حملوں کے باوجود ان شدت پسند گروپوں کا خطرہ ان علاقوں میں نسبتاً کم ہے جہاں تنازعات موجود نہیں ہیں۔ اس بات کا انکشاف جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ماہرین کے ایک پینل کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو طے پانے والے معاہدے اور 12 ستمبر کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے بعد امن عمل میں پیش رفت کی توقع کے باوجود افغانستان ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے اور دنیا میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک افغانستان ہے۔ لیکن رپورٹ میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں جاری امن عمل کی کامیابی کی صورت میں افغانستان کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
صدر جو بائیڈن نے سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکی کیپٹل پر ہنگامہ ہوا۔ صدر نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر بات کر رہے تھے۔ جمعرات کا یہ بریک فاسٹ یعنی ناشتہ واشنگٹن کی روایت ہے، جو سیاسی حریفوں کو ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے جب ان سے ایک صبح کے لیے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھنے کی توقع کی جاتی ہے۔ بائیڈن سابق صدر صاحبان کے ساتھ اس قطار میں شامل ہونے والے صدر بن گئے ہیں۔ اس ناشتے نے ملک کے دوسرے کیتھولک صدر کو موقع فراہم کیا کہ وہ عقیدے کے بارے میں اپنے نظریے پر بات کر سکیں۔ امریکہ کی کانگریس میں ڈیموکریٹ ارکان نے درخواست کی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ میں اپنے مواخذے کے ٹرائل میں حلف اٹھاتے ہوئے شہادت کے لیے پیش ہوں۔ دوسری جانب ٹرمپ کے مشیر نے بتایا ہے کہ سابق صدر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات کے تحت آئندہ ہفتے سینٹ میں کارروائی شروع ہوگی۔ اس سے قبل اس کارروائی کے مرکزی پروسیکیوٹر جیمی راسکن نے جمعرات کو ای میل کے ذریعے بھجوائے گئے خط میں مطالبہ کیا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلے یا اس ٹرائل کے دوران شہادت کے لیے پیش ہوں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کو ستمبر میں آسٹریلیا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ دعوت جمعرات کے روز دونوں رہنماؤں کے مابین انتہائی گرم جوش اور دلچسپ فون کال میں دی گئی۔ اسکاٹ موریسن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک آسٹریلیا اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بائیڈن کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہے۔ یہ تعلقات ہمارے خطے میں امن اور سلامتی کی فراہمی کے ذمہ دار ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور موریسن نے اتفاق کیا ہے کہ میانمار میں اس ہفتے ہونے والی بغاوت کے ذمہ داروں کا احتساب کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ موریسن نے کہا کہ بائیڈن نے آسٹریلیا کے دورے کی دعوت پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی عالمی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے بدھ کے روز چین کے شہر ووہان میں اس وائرولوجی لیبارٹری یا ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا جس کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ کرونا وائرس کا جنم یہیں ہوا۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری سے مطالبہ کیا کہ وہ کرونا وائرس کے تمام نمونوں پر کی گئی تحقیقات کی تفصیلات فراہم کرے تاکہ اب تک سامنے آئے نظریات کی جانچ ہو سکے۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے سفارتی استثناء مانگنے والے اس ایرانی شخص کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے جس نے سن 2018 میں پیرس میں بم دھماکے کی کوشش کی تھی۔ اسد اللہ اسدی اس وقت آسٹریا میں ایرانی مشن کے ساتھ منسلک تھا جب سن 2018 میں اس نے جلا وطن ایرانی کارکنوں کی فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والی ریلی پر حملے کے لیے دھماکہ خیز مواد فراہم کیا تھا۔ اینٹورپ کی عدالت نے اسے سزا سنائی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب کسی ایرانی عہدیدار کو سن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد یورپی یونین میں دہشت گردی میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔